آپ کو مجھے وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنی ہے. کوئی سیکنڈ اوپینین ہے اس میں؟ کرنی ہے. لشکر میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ اچھا بہت مشکل جو مجھے اس پر پیش آتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ اس کو ریئلٹی نہیں سمجھ پا رہے. کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی اس کے اوپر کریں کچھ، اتنی ہمت نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں مثلا میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ بھی سیریس ہو کہ ان کا ساتھ دینا ہے؟ تو میرے دماغ کہتے ہیں کچھ سیکنڈ اوپینین ہے ہی نہیں اس کے اندر، ساتھ ہر صورت میں دینا ہے. کیونکہ اگر میں ان کا ساتھ نہیں دے سکا تو پھر تو جاہلیت کی موت ہو جائے گی. تو جاہلیت کی موت ہے. اچھا اگر واقعی میری زندگی کا پرائم آبجیکٹو یہی ہے کہ مجھے ساتھ دینا ہے، میں نے اس کے اوپر کتنی تیاری کی ہے، محنت کتنی کی ہے. مثلا جس بچے نے، کوئی بچہ مجھ سے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، البتہ آج کے زمانے میں کوئی نہیں کہے گا، کوئی فائدہ زیادہ رہا نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر کوئی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور میں اس سے پوچھوں تم روزانہ کتنے گھنٹے تیاری کرتے ہو اس کے لیے، اور مجھ سے کہے کہ انشاءاللہ اگلے سال دیکھوں گا، تو میں اس سے کیا کہوں؟ وہ میں تم سیریس نہیں، تم کلیم فضول ہے، سیریس نہیں ہے اس کے اندر. تو میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے وقت کی عوام کو سرد کرنی ہے؟ ہاں کرنی ہے. لشکر میں جانا ہے؟ ہاں جانا ہے. روزانہ کتنے گھنٹے اس پہ محنت کر رہا ہوں؟ کتنے گھنٹے اس پریسائز ایشو کے اوپر کہ میری لائف کا آبجیکٹو یہ ہے کہ مجھے امام کی نصرت کرنی، کتنے گھنٹے میری محنت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میں کیا دعویٰ بھی سیریس ہوں یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ دعویٰ بھی سیریس نہیں ہے، اس کو سیریس نہیں لے رہے مسئلے کو. اگر سیریس لے رہے ہوتے کچھ اور محنت کر رہے ہوتے، زیادہ محنت کر رہے ہوتے. اب میں کیا محنت کر رہا ہوں؟ تو مجھے چونکہ بہت کیلکولیٹڈ کسی طریقے سے آپ کو کنونس کرنا ہے، آپ کو کچھ پوائنٹس دینے ہیں تاکہ آپ بعد میں اس کے اوپر کام کر سکیں. کیا کروں کہ بعد میں کام آ جائے آپ کے. اور یہ عیسائی ثواب کی اسپرٹ بھی یہی ہے کہ عیسائی ثواب کی مجلس میں کوئی ایسی بات کرو جس پہ لوگ بعد میں عمل کرتے ہیں اور مرحوم کا ثواب بڑھتا چلا جائے. اس کی اسپرٹ بھی یہی تھی. اب میں ایک واقعہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں گا جو عمل کرنے کا ہوگا، اور اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی پازیٹیولی. واقعہ پہلے عرض کروں گا، پھر جملہ، پھر اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی. ایک دفعہ میں کراچی میں مجلس پڑھنے کے بعد ایک جگہ نظر کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی میرے پاس آیا، میں نظر تھا، میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگا مولانا مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھوایا ہے، میرے دوست نے ایک سوال پوچھوایا ہے اور آپ مجھے جلدی سے سوال کا جواب بتائیے گا کیونکہ میری شفٹ ہے رات کی، مجھے جانا ہے. جہاں ہم تھے وہ جگہ ایئرپورٹ سے نزدیک تھی، یہ ایئرپورٹ پہ کام کرتا تھا، تو اس لیے میری رات کی شفٹ ہے، مجھے جلدی جانا ہے. تو جب آیا میرے برابر میں تو ڈھنگ سے بیٹھا بھی نہیں، بلکہ ایسے ہی آدھا کچھ بیٹھا کچھ کھڑا، اور اس نے کہا مولانا جلدی سے جواب دینا. اب آپ سمجھ لیں کہ کتنی جلدی میں جواب چاہیے اس کو. کہنے لگا مجھے جانا ہے، جلدی مجھے بتائیں. میں نے پوچھا آپ سوال کریں، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا جلدی سے بتائیے گا معرفت امام کسے کہتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ زیادہ ٹائم نہیں لے سکتے، جلدی بتائیے معرفت امام کسے کہتے ہیں، مجھے جانا ہے. ہماری فیلڈ میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آ کر اس طرح کہہ کہ جلدی سے بتانا ایٹم بم کیسے بنتا ہے. کہ معرفت امام کو ہلکا سبجیکٹ نہیں، یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، یہ ٹائٹل بہت بڑا ہے. پہلے میرے دل میں آئی کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی خمسہ ہے، آج دوسری تیسری مجلس ہے، 2 دن انشاءاللہ اگر زندگی کی تو اور آؤں گا، اگر سکون سے آؤ پھر میں اس کا جواب بتاؤں. پھر اسی مائکرو سیکنڈ میں میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ پتا کہ میں زندہ ہوں، میں یہ پتا کہ یہ زندہ ہے، جو بولنا ہے ابھی بولو. اسی مائکرو سیکنڈ میں نے خدا سے کہا خدا ہے تو ہی کچھ سکھا دے، اپنے پلے تو اس وقت کچھ ہے نہیں. تو اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آیا. یہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے بتایا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ آیا کیسے تھا. اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آیا، میں نے اس کو بول دیا، وہ بھی بغیر کچھ سوال کیے فردر بالکل سیٹسفائڈ وہاں سے چلا گیا. چلو میں نے کہا الحمدللہ ایک آدمی چلا گیا خوب. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ جو جملہ میرے ذہن میں آیا خدا نہ کرے تو غلط تو نہیں تھا کہ میں نے اس کو غلط جواب دے دیا، کیونکہ بعد میں پھر اللہ ہم سے بھی تو پوچھے گا تم لوگوں نے کیا کیا. تو میں نے اسی وقت نظر پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا سوچا کہ جملہ میرا صحیح تھا یا غلط تھا. تو مجھے لگا جملہ ایکسیپٹیبل رینج میں صحیح ہے بالکل. ابھی تک تو لگا میں نے گھر جا کے میں اور ڈیٹیل میں غور کروں گا. پھر میں گھر گیا اور میں نے جا کے اور غور سے سوچا کہ جملہ کیا واقعی صحیح ہے. مجھے لگا نہیں، نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ بہت اچھا ہے. پھر میں نے ایک بات سوچی کہ اگر یہ اتنا اچھا ہے تو میں بھی اس پر عمل کروں. تو مجھے پھر بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ شاید میرے دماغ میں اتنے اچھے جملے کم آئے ہیں، یہ اتنا اچھا ہے.
اگر میں نے اس کے اوپر عمل کر دیا تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی. وہ جملہ میں نے اب آپ سے کہنا اور آپ سے اس لیے کہنا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ یہاں پر اس لیے آئے ہوں کہ انہیں کچھ سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے تو انہیں یہ جملہ مل جائے تاکہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور پروردگار عالم زندگیوں میں پازیٹیو تبدیلی لے کر آئے گا انشاءاللہ. اب آپ میرے لہجے سے سب سمجھ چکے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ شب جمعہ کتنی رکعت نماز پڑھ لو, روز جمعہ کون سی سورہ پڑھ لو, میں یہ سب نہیں کہنے والا. میں آپ سے عمل کی کوئی بات کہوں گا, آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. سادہ سی ایک بات ہے. اس آدمی نے مجھ سے پوچھا مولانا معرفت امام کیا ہے؟ میرے دماغ میں اچانک ایک جملہ آیا, اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی ابھی آپ سے عرض کروں. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو معرفت امام ہے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان لینا. معرفت امام کیا ہے؟ امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان لینا. عمل کیسے کریں؟ بہت سادہ کام ہے. اگر میں آپ سب سے کہوں کہ کل سے آپ اصول کافی پڑھ کر آئیں تو سب پڑھ کر آئیں گے کیا؟ امید نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی کل سے آپ لوگ تفسیر نمونہ پڑھ کر آئیں پڑھ کے آئیں گے؟ نہیں. تقریباً کنفرم ہے کہ نہیں. مجھے ایسی کوئی بات کہنے کی نہیں, مجھے ایسی بات کہنی جو آپ کر سکیں. اب اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ سادہ سا ایک کام کر. آپ جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے لگے, چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑا فیصلہ ہو. چھوٹا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ آج رات کتنے بجے سوئیں گے, صبح کتنے بجے اٹھیں گے, ٹی وی دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے, پھر دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے, اسی سے یہ جملہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے, یہ ڈیل کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, اس پروفیشن میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. زندگی میں چھوٹے فیصلے بھی ہوتے ہیں, بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں. آپ صرف ایک کام کریں, ہر فیصلہ کرتے وقت اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے, کیا میرے اس کام سے امام خوش ہوں گے؟ بس ایک کام. کیا اس کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے؟ نہیں. اور خود نظر جانا پڑے گا؟ نہیں. جہاں آپ ہیں وہیں پہ رہیے, ایک کام پوچھتے رہیے. جیسے آپ نے ٹی وی کے اوپر ایک چینل لگایا اور آپ نے دیکھنا شروع کیا, اپنے آپ سے پوچھیے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, پوچھیے میں جو اس سے ملنے جا رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ کچھ بھی زندگی میں کرنا ہے. اچھا ایک اور بات پوچھ لیتا ہوں, کیا کوئی چیز امام سے چھپا سکتے ہیں کیا؟ نہیں چھپا سکتے. جب نہیں چھپا سکتے تو یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں. کسی بھی معنی میں دیکھنے کو آپ سمجھیں. جب ایسا ہے اپنے آپ سے ایک بات پوچھیے گا, یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ اب مثال کے طور پر مجھے پاکستان سے نکلنا ہے, یو کے جانا ہے. میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں, یہ جو میں یو کے جا رہا ہوں جس مقصد سے جا رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر مثال کے طور پر مجھے نیو کاسل سے نکل کے یہاں آنا تھا, میں نے پروگرام طے کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, تو میں جب طے کر رہا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھوں یہ جو میں اس گروپ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ یہ پروگرام طے کر رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ یا مثال کے طور پر کل مجھے کہیں اور سے انویٹیشن آیا کہ بھائی آپ وہاں پر آ جائیں, تو مجھے اپنے آپ سے کیا پوچھنا ہے, اس سے امام خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے تو کر لو, اور نہیں خوش ہوں گے تو مت کرو. اچھا کیوں نہ کرو؟ کیونکہ اگر تم وہ کرو گے جس سے امام خوش نہیں ہوں گے تو کیا تمہیں خوشی مل جائے گی؟ تمہیں زندگی میں کو فائدہ مل جائے گا. اتنی سادہ سی بات ہے سمجھنے کی. اور اگر میں نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا اور زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیا, ہم اس نقشے پہ آ جائیں گے جس پہ امام ہمیں لانا چاہتے ہیں. خود بخود ہماری زندگی خود بخود اس اصول پہ بن جائے گی جس سے امام کی خوشی نصیب ہو جائے گی. اور امام کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جب بھی آپ کا دین آپ کے امام کی کسی چیز میں خوشی ہو اور آپ کو شیطان کہ نہیں یہ کر دو اس کا یہ فائدہ ہوگا, قطعاً فائدہ نہیں ہوگا. اور جو فائدہ لینا چاہ رہے تھے وہ تو یقیناً نہیں ہوگا. میں ایک دو مثالیں عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے اس بات کو اینڈ تک پہنچا دوں. میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرنے لگے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, اس سے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر خوش ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیجیے, اور اگر آپ کو لوگ نہیں خوش ہوں گے تو ہرگز مت کرنا, کیونکہ جس کام کے لیے بھی کرو گے وہ نصیب نہیں ہوگا. اب مثال پڑھنے سے پہلے مثال عرض کر دوں, کل صبح مجھے کتنے بجے اٹھنا ہے. جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں وہ معمولاً اٹھنے کا اسٹینڈرڈ جاب پہ جانے کا ٹائم سمجھتے ہیں. مثلا اگر جاب پہ 8 بجے پہنچنا ہے تو اس 8 سے ریورس 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ لگا کر جتنا بھی دور نزدیک ہے وہ اٹھتے ہیں پھر اس پر. صحیح. اچھا ان کے اٹھنے کا اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ کام کا وقت. اور اگر کسی نے امام کی خوشی کو سوچ لیا, اس کے اٹھنے کا ٹائم ڈیفائن کرے گا امام کی خوشی. یہ سوچے گا امام کتنے مجھے خوش ہوں گے میرے اٹھنے کا. اچھا اب وہ جو بڑے چھوٹے
فجر کا خیال نہیں کرتے، وقت کا خیال کر کے اٹھتے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی تم یہ جو کام کا خیال کر کے اٹھتے ہو اور فجر کا خیال نہیں کرتے تو کیوں یہ کام کرتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم امام کا دل دکھانا چاہتے ہیں، اصل میں اگر ہم اٹھ گئے تو ہماری نیند خراب ہو جائے گی۔ اچھا، تو اگر نیند خراب، تم نیند بچا کے کیا کرو گے؟ اگر ہم اچھا سو لیں گے تو ہم دن بھر فریش رہیں گے۔ اچھا، دن بھر فریش رہو گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا کام اچھا ہوگا، کام اچھا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہماری کمائی اچھی ہوگی۔ میں کہوں گا بس بیٹا یہ کمائی تمہارے ہاتھ سے گئی، کیوں؟ کیونکہ تم نے شروع میں ہی امام کو ناراض کر لیا، یہ نہیں ملے گی۔ اچھا، کمائی سے پیچھے بھی اور چلا جاؤں، کوئی کہتا میں کمائی لے کے آؤں گا تاکہ میں اپنے بچوں کی خدمت کروں، کہوں گا بیٹا مطمئن رہو تم خدمت نہیں کر سکو گے۔ اور آگے لے جاتا ہوں، ممکن ہے کوئی بچوں کی خدمت نہیں کرنے، پھر میں سوچ رہا ہوں اپنے بچوں کی کیوں خدمت کرنا چاہتے تھے؟ تاکہ میرے بچے محبت کریں، کہوں گا بیٹا تم مطمئن رہو نہیں کریں گے، تو یہ غلط ہے۔ تم کچھ بھی کر لو نا، میں پیسہ کماؤں گا تاکہ بڑھاپے میں میرے کام آئے، میں کہوں گا تم بس مطمئن رہنا، تمہارا پیسہ مل بھی گیا نا، یہ بڑھاپے میں تمہارے کام نہیں آئے گا۔ جو بھی تمہاری بیس ہے، اگر بیس صحیح نہیں ہے اینڈ ریزلٹ نہیں لے سکو گے۔ اور جتنا اچھا چین، اچھا یہ ہے کہ چین جلدی رک جائے، بہت برا یہ ہے کہ چین آخر میں جا کے رکے گی۔ مطلب اچھا کیا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے آرام کی خاطر امام کی خوشی کو قربان کر دیا۔ اچھا یہ ہے کہ ابھی آرام نہ ملے، اچھا یہ ہے کہ مجھے نیند ہی نہ آئے، کیوں؟ تاکہ مجھے چین کی پہلی لائن میں ہی سزا مل جائے، ورنہ بدبختی کیا ہے؟ بدبختی ہے کہ چین کی آخری لائن میں سزا ملتی ہے۔ کیا مطلب؟ اولاد بھی ہوتی ہے، پڑھ بھی جاتی ہے، پڑھ بھی دیتی ہے، کما بھی دیتی ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، دلوں پر کانٹا بن جاتی ہے، یہ مصیبت آتی ہے۔ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، تو بھائی صحیح کر لو، صحیح کر لو، کیا کرو؟ ابھی میں نے ایک بات کہی تھی جو تھوڑی سی سخت ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ جب بھی زندگی میں کوئی کام کر رہے ہیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، اس سے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ چلو اس کو تھوڑا سا میں کم کرتا ہوں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس سے تھوڑا کم، ناراض تو نہیں ہوں گے، اس سے کم ہو گیا امام۔